اس وقت obviously بہت ساری باتیں کور ہو گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات ہوتی ہے, میڈیا کے رول کی بات ہوتی ہے, سیاستدانوں کے رول کی بات ہوتی ہے. ہر کسی کا یہاں پہ جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن حالیہ دور میں ہمارا جو المیہ رہا ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی, جن کی سیاسی جماعتوں نے, سیاسی قیادت نے قربانیاں دیں, اب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے ماضی میں کبھی کسی بھی جمہوری دور ایون کہ ڈکٹیٹرشپس میں بھی نہیں دیکھی. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو بھی ڈکٹیٹر آئے وہ آ کے کیا کہتے تھے, وہ آ کے مجھے, آپ کو, پوری قوم کو دکھاتے تھے بھائی یہ دیکھو, یہ مجھے عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اب میں تمہارے آئین میں تبدیلی بھی کروں گا, اب میں یہاں پہ حکومت بھی کروں گا کیونکہ ملک کی معزز عدالت نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے. لیکن ہم ایک ایسے جمہوری دور سے گزر رہے ہیں جس جمہوری دور کے اندر جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے اور ان کے وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی فیصلہ آ گیا ہے, آپ کروا لیں الیکشن, فیصلہ آ گیا ہے, آپ کروا لیں اس پہ عمل درآمد. کیا پاکستان کے کسی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی سپریم کورٹ کے, فل کورٹ کے فیصلے کو ایسے روندا گیا؟ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ جو جمہوری لوگ تھے جن سے ہمیں امید تھی, ان لوگوں نے آئین کو پس پش ڈال دیا. پھر ادھر ایک اور چیز بھی بڑی فیشنیبل ہے کہ سارے مل کے بیٹھ جائیں, چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا تھا, چارٹر آف اکانومی کر لیں. بھائی اس ملک میں بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے 50 برس قبل آپ کو ایک آئین دے دیا تھا. اگر وہ آئین جو آپ کے پاس موجود ہے کہ عمرانی معاہدہ, آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نئے کسی چارٹر کے اوپر آپ کیا عمل درآمد کریں گے؟ تو یہ ہمارا ایشو ہے. دوسری بات, اب جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں obviously اس میں میڈیا کے کردار کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ میڈیا یہ نہیں کر رہا, میڈیا وہ نہیں کر رہا. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر ہر چیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے. کوئی چیز بھی آپ معاشرے سے ہٹا کے نہیں چلا سکتے. اگر آپ سیاست کو دیکھ لیں, میڈیا کو دیکھ لیں, کوئی بھی شعبہ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک محکمہ بنا دیں اور آپ کی جو معیشت ہے وہ ترقی کر جائے لیکن ملک میں ڈیموکریٹک رائٹس کسی کے پاس نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا کے اندر وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں پہ بیسک چیز ہے رول آف لا. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. پھر ایک نارملائز کرنا, ہم نے چیزوں کو جس طریقے سے نارملائز کر دیا ہے, ہم نے قبولیت جیسی ٹرمز کہ بھائی ان کی قبولیت نہیں ہے. بھائی جمہوریت میں تو ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ عوام کی قبولیت ہوتی ہے, اور کون سی قبولیت؟ اس کو نارملائز کرنا, ہر اس طرح کے عمل کو جس طریقے سے یہاں پہ نارملائز کیا گیا ہے اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. اور جو لوگ ماضی میں اس سارے عمل سے گزر چکے ہیں, چاہے وہ ایک سیاسی جماعت ہو یا دوسری سیاسی جماعتوں میں, کسی کا نام نہیں لیتا, بڑی مایوسی ان سے ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. یقین کیجئے گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں گی, لیکن حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جو برسا برس یہاں پہ حکومتیں کرتے رہے, جو اس گزرے ہیں ان ساری چیزوں سے, کیا انہوں نے کچھ سیکھا؟ اور اب چیلنج ان لوگوں کا ہے جو اس وقت یہاں پہ کھڑے ہو کے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بات کرتے ہیں, حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جب معاملات تبدیل ہوں گے تب آپ کا چیلنج شروع ہوگا, تب پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے یا پھر یہ جو بھی بات ہو رہی ہے یہ صرف اقتدار میں آنے کی ہے. فارم موجود ہے, ایک مین اسٹریم میڈیا ہے جہاں پر میں رات کو پروگرام کرتا ہوں, اور اس پلیٹ فارم پہ میرے پاس کتنا موقع یا مارجن موجود ہے اب اپنی بات کے مکمل طور پر اظہار کرنے کے لیے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ میں چاہوں بھی تو عمران خان کا نام نہیں لے سکتا یا اس کی تصویر نہیں چلا سکتا. چلیے کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں, وہ چل بھی جاتا ہے, لیکن تصویر تو بالکل نہیں چل سکتی. اور اگر میں چلا بھی دوں تو وہ آن ایئر نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے بعد وہ پھر ایک سینسر بورڈ بیٹھا ہوا ہے, وہ سب چیزیں. تو مین اسٹریم میڈیا پر قدغنیں اس حد تک آ گئی ہیں, اور اس کی میں شاید مالکان کو بھی پوری طرح سے اس کا ذمہ دار اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمارے میڈیا چینل بنیادی طور پر تو اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے چینلز لائے تھے. یعنی ایسے لوگ جو سیٹھ جو اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے, جو اپنے کاروبار چلا رہا ہے, اس کو لگا کہ اگر میں ایک چینل بناؤں گا تو میرے کاروبار کو ذرا تحفظ رہے گا, میں اپنی میڈیا کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے میرا کاروبار آگے چلے گا. لیکن حالات نے اس طرح سے پلٹا کھایا ہے کہ اب جو میڈیا چینل ہے وہی اس کے کاروبار کے لیے لائبلٹی بن گیا ہے. یعنی اب اس کے کاروبار کو تھریٹ اسی چینل کی وجہ سے مل رہا ہے کہ اب یہ کرو گے تو کاروبار بھی چلتا رہے گا, وگرنہ کاروبار بھی بند ہو جائے گا. تو پلاننگ تو ساری ایک سیٹ کی بھی الٹی پڑ گئی.
تو ایک اس طرح کے حالات میں جب اس کو روزانہ یہ تھریٹ ملتا ہے کہ چینل تمہارا ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے یا بند کیا جا سکتا ہے، تو ایک ایسے ماحول میں اس کے پاس بھی شاید کام کرنے کا موقع نہیں بچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور چیز ہونے لگی ہے کہ چینل کو اگر اشتہارات بند کرنے کی دھمکی ملتی ہے، اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اشتہارات مل بھی رہے ہیں، پورا کل کے اخبارات کا پہلا صفحہ دیکھیں تو پورا صفحہ جو ہے وہ خرید لیا گیا تھا، سارے اخبارات کا پہلا پورا پیج خرید لیا گیا۔ تو اگر اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ تمہارا کاروبار ہم بند کرنے والے ہیں اور اس اینکر کی وجہ سے بند کرنے والے ہیں، تو وہ چینل پھر یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے اس لیے ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں، بلکہ اس اینکر کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ تھا اس وجہ سے تمہیں بند کر رہے ہیں۔ یعنی چینل مالکان بھی اب اینکر کو یہ نہیں بتاتے، سمجھدار ہو گئے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے کاروبار کو دھچکا لگنے والا ہے، ہمارا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، ہمارے اشتہارات بند ہونے لگے ہیں اس لیے ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ایک مین سٹریم میڈیا پر کام کرتے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں اور سب کے لیے ہیں۔ اور ایک خاص یعنی اگر آپ کو کان میں پروگرام شروع کرتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ بجلی کے جلتے ہوئے بل نہیں دکھانے، یا ایک شخص 4 بچوں کے باپ نے خودسوزی کر لیا آج یہ آنر نہیں جائے گا، تو وہ نہیں جا سکتا، بات ختم۔ اب دوسرا پلیٹ فارم آپ کے پاس بچتا ہے سوشل میڈیا کا، اس پر کمپیریٹیولی کسی حد تک آپ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے کام کرنے کے لیے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست صرف سوشل میڈیا پر کام کرنے کی وجہ سے آفر ہوئے مین سٹریم چینل سے، یعنی ان کی شکایت ٹویٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور اب یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ چلیے کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی دوست ہوا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ فون کر لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ ٹویٹ تم نے کی ہے ذرا اس کو دیکھ لو، یا یہ تم نے جملہ کہہ دیا ذرا اس کو دیکھ لو، یا یہ فلاں بات ہو گئی ہے یہ ذرا نامناسب سی ہے۔ اب تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو اگر آپ کی ٹویٹ بھی ناپسند ہے تو مالکان کو فون کیا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ کی جاب کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے کئی دوست تو صرف اس لیے آفر ہوئے ہیں کہ ان کا یوٹیوب چینل پسند نہیں ہے، یا ان کی ٹویٹس پسند نہیں ہے، یا ان کا سوشل میڈیا پر کام پسند نہیں ہے، یعنی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہونے والا کام بھی آپ کے مین سٹریم میڈیا کو افیکٹ کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ ہم کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے، اور اگر آپ کر بھی پا رہے ہیں تو شاید ان حالات میں لفظوں کی حرمت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کالم لکھتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کے الفاظ بے وقت ہو گئے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی لکھتے رہیں، کچھ بھی بولتے رہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آپ سیاستدان روزانہ ایک بات کو دوہرا کے بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کسی کو کوئی فرق پڑ رہا ہو؟ جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی جو جیسا چل رہا ہے ایسا ہی چلے گا، جو ہو رہا ہے یہی ہوگا، انتخابات تو ایسے ہی ہوں گے، الیکشن تو اب ایسے ہی ہوں گے، یہ دس از اے نیو نارمل، یہ تو اسی طرح سے ہوگا، اگر آپ کو قبولت ہو کیجیے، نہیں قبولت ہو نہ کیجیے۔ تو ایسے میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ہم جرنلسٹ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، سیاستدانوں نے بھی جیسے کہ کی ہیں، اپنے ماضی سے ہم نے بھی بہت سیکھا ہے، سیاستدانوں نے بھی بہت سیکھا ہے۔ آج سے چند سال پہلے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست سورس سمجھ کے اسٹیبلشمنٹ سے خبریں لیتے تھے، بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ سیاستدان ہے، اس نے ملک کو لوٹ لیا ہے، یہ اس کی فائلیں ہیں، یہ اس کا ریکارڈ ہے، اور دیکھو اس کا پاکستان میں رہنا یا پاکستان میں سیاست کرنا پاکستان کے فائدے مند میں نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے دوست ان فائلوں کو لے کر پڑھ کے اور پھر اس پر پروگرام کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھئی یہ سیاستدان دیکھو کرپٹ ہے، اس نے اتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھی میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک سورس کے طور پر استعمال کرتے رہے، یہ جانے بغیر کہ دراصل ہم کسی کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں، دراصل اس کے ایک مقصد کے کام آ رہے ہیں، دراصل اس کی ایک پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آدھے لوگ اس وقت معتوب رہے ہیں اور آدھے لوگ جو باقی بچ گئے تھے وہ آج ملون ہو رہے ہیں۔ تو سبھی اس چکی میں سے ایک مرتبہ تو گزر ہی گئے ہیں، اور بہت سارے میرا خیال ہے کہ ہم ایک ٹرم استعمال کرتے رہے ہیں سیاستدانوں کے لیے بھی کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، اور کئی لوگ تو بڑے فخر سے اپنے بارے میں بھی یہ کہتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حالات سے اور وقت سے سیکھتے ہوئے سبھی نے اپنے اپنے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے، صحافیوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی، اور بہتر یہی ہے کہ جو سیکھ لیا ہے اس جو راستہ اپنا لیا ہے اس پر پختہ طریقے سے کاربند رہیں تو شاید کوئی راستہ آگے نکل سکتا ہے۔ اگر ہم حالات کے بدلنے کے بعد اپنے اسی اپورچونسٹ رویے کو اختیار کرتے ہوئے ماضی کی طرف لوٹ گئے تو راستہ ملنا مشکل ہوگا۔